अडयाला जेल के बाहर इस वक्त क्या सिचुएशन है। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें, अरकान असम्बली, पार्लिमान और वकला सब के सब मौजूद हैं। आज फैमिली डे था, फैमिली की मुलाकात का दिन था और पार्टी के लीडर्स वकला की मुलाकात का दिन था, लेकिन किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और मामलात इस वक्त बड़े सिंपल से हैं। और अडयाला जेल के बाहर कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं और ताकि सिलसिला है गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त जी अडयाला जेल में कैद तन्हाई में मुलाकात, उनको कैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है, ये तो आपको मालूम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अवामी असम्बली लगाई है अडयाला जेल के बाहर। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, नारे बुलंद हो रहे हैं, कारकुनान मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा अरकान असम्बली जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं। 100 के करीब, 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और पंजाब असम्बली के तमाम अरकान जो हैं पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सब के सब अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। और आलिया हमज़ा चीफ ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने इसकी हिदायत भी दी थी कि आज के दिन हम अडयाला जेल के बाहर अपना पावर शो भी करेंगे और तमाम MPS टिकट होल्डर्स जो हैं वो मौजूद और उनकी इस वक्त क्योंकि उनको नहीं आगे जाने दिया जा रहा। इसके साथ साथ आज जो मुलाकातों के दिन में आप वहाँ पे ख़ास तौर पे रावलपिंडी के पहुंचे हुए नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, तारिक भट्टी साहब हैं, MPA जावेद कौसर हैं और सूबाई वज़ीर खुराक इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से काबीना के अरकान पहुंचे हुए हैं और उन्हें वाहगल नाका जो है वो दाहगल वाहगल नाका जो है वहाँ पे रोका हुआ है अडयाला जेल रोड पे। और इस तरीके से जो MPS हैं वो काफ़ी मौजूद हैं जी। एहसन रज़ा हैं, अमीरुल्लाह खान नियाज़ी हैं, मुनव्वर तारड़ हैं, मेजर इकबाल हैं और तारिक शाही हैं, अरकम खान हैं और इसी तरीके से मुमताज़ हैं, नदीम भट्ट हैं, ये सब के सब वहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब की तीनों बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान और डॉक्टर और नौरीन साहिबा, वो सब पहुंची हुई हैं। और अडयाला जेल का इस वक्त अडयाला जेल रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जैम है, ट्रैफिक जैम है और वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक हौसला अफजा है, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरीके से सिचुएशन वहाँ पे है। और उसके बाद फिर अवामी असम्बली लगा ली है वहाँ पे अरकान असम्बली ने और अवामी असम्बली का एहतमाम किया गया है। अलीमा खान साहिबा और उसमें मौजूद हैं एज विजिटर्स, बाकायदा तौर पे जैसे असम्बली का इजलास होता है उसी तरीके से वहाँ पे असम्बली का इजलास हो रहा है जी। सिचुएशन मोइन कुरैशी जो हैं वो स्पीकर असम्बली का गाउन पहनकर वो बैठे हैं और मोइन कुरैशी साहब इस वक्त स्पीकर असम्बली का रोल अदा कर रहे हैं। अवामी असम्बली के स्पीकर के तौर पे अवामी असम्बली की इजलास की सदारत की जा रही है और ये एक अच्छा इस तरह के काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने चाहिए, क्योंकि एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और इस तरह के जो एहतजाज हैं पुरअमन, पीसफुल, ये अट्रैक्ट करते हैं और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको ज़रूर रिपोर्ट भी करती है, कवर भी करती है। पाकिस्तान का बिल्कुल पाकिस्तान पे किसी किस्म की कोई तवक्को ना करें। पाकिस्तान के मीडिया पे अखबारात हों या टेलीविज़न चैनल्स, उनको बिल्कुल 100% उन पे पाबंदी है, उन पे हुक्म है कि आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाना। लेकिन वहाँ पे अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। मेरी बात भी हुई है अडयाला जेल के बाहर मौजूद कुछ दोस्तों से, वहाँ से उन्होंने जो इत्तलात दी हैं और फिर कुछ वीडियोस, ऑडियोज़, हर चीज़ मैंने मेरे पास पहुँची है। तो KP और पंजाब से आए तकरीबन जी KP खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़ी लोग आए हैं और पंजाब असम्बली से भी पंजाब से भी आए हैं अरकान असम्बली और तकरीबन ये इनकी तादाद टोटल 200 के करीब है जो अवामी असम्बली लगी हुई है और जो आम रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो इसके अलावा हैं। अलबत्ता अडयाला जेल के दरवाजे बंद हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए। अभी तक आखिरी इत्तला आने तक किसी को इजाज़त नहीं दी गई। अब आते हैं जो अगला इम्पोर्टेंट और दिलचस्प मरहला है, वो है जनाब हुक्म हाकम। तो आपको मालूम है कि है ही कि इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनानी हैं और आज न सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं
آج شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت تھی اور ان کے لیے وہ لاہور میں تھی. جج صاحب جو ہیں وہ طویل رخصت پر چلے گئے اور اکتوبر کی تاریخ ڈال دی گئی. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب حالانکہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں بری بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کے جو ایک نارمل سے مقدمات ہیں ان کی درخواستیں بھی ضمانت کی درخواستیں بھی نہیں سنی جا رہی. تو اب آتے ہیں جی امپورٹنٹ جو ہے دلچسپ 9 مئی کے مقدمات. اور اس میں پہلے جیل ٹرائل چل رہا تھا اور جیل ٹرائل میں ظاہر ہے سارے رہنما جاتے ہیں, جیل میں عدالت لگتی تھی اور باقی بھی ملزمان جاتے تھے باہر سے اور سب اوپن کورٹ کا مطلب پھر اوپن کورٹ ہوتا ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب بھی آتے تھے. تو وہاں پہ ایک ماحول بنتا تھا, دنیا وکلا بھی جاتے تھے, عمران خان صاحب گفتگو بھی کرتے تھے اور جج صاحب سے مخاطب بھی ہوتے تھے, وہ پھر رپورٹ ہوتا تھا. اور اب انہوں نے یہ کیا طریقہ نکالا کہ جی جیل ٹرائل کو اوپن کورٹ میں تبدیل کر دیا اور عمران خان کو کہا گیا کہ جی وہ ویڈیو لنک پہ اپیئر ہوا کریں گے. تو آج بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. پچھلے جو ہیئرنگ تھی اس پہ عمران خان اور وکلا نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور اس طرح سے ویڈیو لنک پہ, کیونکہ ویڈیو لنک پہ بھی ہو تو یہ حق ہوتا ہے ملزم کا, فریقین مقدمہ کا, کہ وہ اپنے وکیل کے ساتھ آزادانہ طریقے سے مل سکیں. اور خاص طور پہ وکیل جو ہیں, تو عمران خان اڈیالہ جیل میں بند ہیں, وکیل کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور عمران خان تک کسی کو ایکسیس نہیں ہے, تو نہ وکیلوں کی. تو یہ ایک از خود آئین اور قانون کے خلاف ایک سلسلہ تھا جو ٹرائل ہے. لیکن جج صاحب کو حکم ہے کہ آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے, لہٰذا وہ نہیں روک رہے اور انواع لگے ہوئے ہیں. اور انواع کا مطلب سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ انواع کا کیا مطلب ہے. تو انواع لگے ہوئے ہیں جی اور سماعت جلدی جلدی نمٹائی جا رہی ہے. آج ہوا یہ کہ واٹس ایپ کال پہ آج جج صاحب نے واٹس ایپ کال ملائی, جج ہیں امجد علی شاہ صاحب, انہوں نے واٹس ایپ کال ملائی اور عمران خان صاحب کو کے ساتھ گفتگو شروع کر دی, جیسے میں اب یہ فون لے کے بیٹھا ہوں اور کسی کو ویڈیو کال کر کے تو گپ شپ لگانا شروع کر دوں. تو انہوں نے خود ہی واٹس ایپ کال ملا کے اور خود ہی بات چیت شروع کر دی. اور ظاہر ہے اب یہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا ہوتا ہے اور اس میں وکلا کا اور ملزمان کا اور مدعیان کا سب کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ان کو سننا بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو سٹیٹمنٹ ہوگی وہ لکھی جائے گی. اس کے بعد پھر وکلا صفائی وکلا استغاثہ جو ہیں وہ دونوں فریقین کے وکیل وہ اس کا جواب دیتے ہیں, اس سے جرا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ واٹس ایپ کال ملائی, نہ آواز جا رہی تھی نہ آ رہی تھی, بس لپسنگ ہو رہی تھی, ہونٹ ہل رہے تھے اور سگنل غائب ہو جاتے تھے. اور توجہ دلائی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب نے, فیصل ملک صاحب نے, اور انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے نہ ہمیں کچھ سمجھ آ رہا ہے, اور عمران خان کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, نہ آواز جا رہی ہے نہ آ رہی ہے, سگنلز ہیں نہیں ہیں, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جج صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ کاروائی تو جاری رہے گی. اس کے بعد پھر عمران خان نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا عدالت کا, اور وکیل جو ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب, فیصل ملک صاحب, ان سب نے بھی آج بائیک آؤٹ کر دیا اور سب ان کو بتایا بھی کہ ہم نے یہ چیلنج بھی کر رکھی ہے آپ کی کاروائی اور اس پہ آپ مزید آگے نہ چلیں. تو لیکن جج صاحب نہیں مانے. تو کیا آج کی تفصیلات ذرا سنیے گا کیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 9 مئی کے خان صاحب کی ہیئرنگ تھی. خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر پیش کیا گیا جو 2 سے 3 سیکنڈ تک میں نے دیکھی. کریم کلر کی خان صاحب نے شرٹ پہنی تھی. آج 8 گواہان کی جو شہادت ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے. نیکسٹ تاریخ جو ہے وہ 27 سپتمبر ہوئی ہے جو مزید گواہان کو بلایا گیا ہے. اس میں جب خان صاحب کو پیش کیا گیا تو خان صاحب کو نہ تو ان کے وکلا نظر آ رہے تھے نہ ہی وکلا کو جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. ایک اسپلٹ سیکنڈ کے 5-10 سیکنڈ کے لیے دکھایا گیا. اس کے علاوہ خان صاحب کو جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی تھی نہ ہی وکلا کو خان صاحب کی آواز آ رہی تھی. تو آج جو ہے وہ 8 گواہان کے جو وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. اگلی تاریخ 27 کو مزید گواہان کو بلایا گیا ہے. جو یہ جو ہے وہ واٹس ایپ ویڈیو لنک کے ذریعے جو یہ سماعت ہو رہی ہے اس کو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ امید ہے جلد یہ کیس جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا.
اب یہ ہائی کورٹ میں کریم کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, 5 سے 7 سیکنڈ کے لیے ان کو شو کیا گیا, 5 سے 7 سیکنڈ, اس سے زیادہ نہیں, اور 5-7 سیکنڈ کے بعد وہ سب کچھ غائب ہو گیا, اور وہ صرف جج صاحب دیکھ رہے تھے, یعنی کہ جج صاحب کے سامنے یہ میں بیٹھا ہوں, یہ میں نے فون رکھا ہوا ہے, کال میں لائی ہے, ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے, بس آ گئے جی, آ گئے عمران خان صاحب, آ گئے, حاضری لگائیں. تو یہ جج صاحب نے یہ کام کیا ہے, اور جاوید علی شاہ صاحب یہ کام کر رہے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ کیا اس طرح سے ٹرائل ہوتا ہے؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کوئی پاناما میں جی آئی ٹی تشکیل دینی تھی یا کوئی نامینیشن لینی تھی, تو واٹس ایپ پہ میسج چلا گیا تھا, تو ہمارے دوستوں نے ایک ادھم مچا دیا تھا, ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا. واٹس ایپ پہ جناب نام مانگا ہے, واٹس ایپ پہ نام مانگا ہے. تو یہاں پہ تو واٹس ایپ پہ پورا ٹرائل ہی واٹس ایپ پہ شروع ہو گیا, واٹس ایپ کال پہ جج صاحب ہیں اور بیٹھے ہیں, اور 5 سیکنڈ کے لیے عمران خان صاحب کو دکھایا گیا, کریم کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اور اس کے بعد کوئی نہ وکیلوں کو پتا, نہ عمران خان کو پتا, اور نہ کسی اور کو پتا, اور جب وہ بھی سگنل غائب کر دیے گئے 5 سیکنڈ کے بعد. یعنی کہ ایک تصویر سے یہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں وہیں سے کوئی پیچھے سے کوئی تصویر نہ بن جائے اور کوئی لیک نہ ہو جائے تصویر. اور عمران خان صاحب بیٹھے ہیں فریش اینڈ بہترین لگ رہے ہیں جی, کریم کلر کی شرٹ آج انہوں نے پہنی ہوئی تھی, یہ انہوں نے بتا دیا. یہ اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ واٹس ایپ کال آئی تو وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, عملہ بیٹھا ہے, وہ بھی سائڈیں مار کے ذرا عمران خان صاحب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اشتیاق تو ساروں کا ہے. تو یہ سچویشن ہے آج پھر عمران خان صاحب نے کیا. تو بائیک آؤٹ کے باوجود 8 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے, اور 27 ستمبر اب رکھی گئی ہے. اگلی تاریخ آج ہے 23, اور 4 دن کے بعد یعنی آج منگل ہے, تو بدھ جمعرات جمعہ ہفتے کو دوبارہ یہ ہیئرنگ رکھی گئی ہے, اور یہ سلسلہ ہے. اچھا جی, سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا اس کو بھی ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں, کیونکہ ساری صورتحال پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آپ گفتگو کی ہے, ذرا سنیے. کھڑے ہیں جہاں اندر کمرہ عدالت پہ ایک عمل جاری ہے جس کو ہم بالکل قانونی نہیں مانتے. خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کمرے میں بٹھایا گیا ہے, عدالت یہاں لگائی گئی ہے, جو سرکار کے گواہ ہیں ان کو یہاں پیش کیا گیا ہے, اور جو ویڈیو لنک کا حکم دیا گیا تھا اس کو ایک واٹس ایپ کال کے ذریعے انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی کہ خان صاحب کے سامنے جیل میں ایک سیل فون رکھا ہے, اس سے ایک ویڈیو کال ملائی گئی ہے. یہاں جج صاحب نے اپنے فون پہ جو ان کے پاس ہے وہ کال وصول کی ہے, اور ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھیں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, لیکن نہ خان صاحب کو آواز آ رہی. جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو کوئی آواز نہیں گئی, نہ ان کی آواز کمرہ عدالت تک آ سکی. اس لیے ظاہر ہے کہ جو گواہی ریکارڈ ہو رہی ہے خان صاحب اس سے ناعلم ہے, ان تک آواز نہیں پہنچ رہی.